يا أمي أقطف دوما أحلى الزهر سار تعطر كل البيت تنتظر قدومك يا مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جہنم کو نافرمانوں سے نفرت ہوگی. تکادو تمیزو من الغیظ, جہنم پر کو بھی غضب ہوگا نافرمانوں پر کہ انہوں نے اللہ کو ناراض کیوں کیا, اللہ کا انکار کیوں کیا, اللہ کی ناشکری کیوں کی. قرآن میں آتا ہے اتنا غضب ہوگا نا جہنم, ایک تو ویسے ہی آگ ہے, اوپر سے وہ اللہ کے نافرمانوں پہ غضبناک بھی ہوگی. جب کوئی غضبناک ہو تو پھر سزا زیادہ دیتا ہے, اس میں اس کا غیظ و غضب بھی شامل ہو جاتا ہے. تو قرآن میں آتا ہے کہ جہنم خود غضبناک ہو رہی ہوگی اور اتنا غضب ہوگا کہ اس میں ایک چیخ و پکار ہوگی خود اس آگ کی, تپش کی اور اس کی ہولناکیوں کی. اور تکادو تمیزو من الغیظ, جب کسی شخص کو بہت غصہ آتا ہے تو ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ برین ہیمریج نہ ہو جائے, یہ پھٹ نہ جائے کہیں. بہت زیادہ ہوتا ہے نا غصے میں انسان کہ میں اس کو مار دوں, کیا کروں. بسا اوقات مر بھی جاتے ہیں لوگ شدید غصے میں. تو قرآن کہہ رہا ہے جہنم میں ایسا غضب ہوگا کہ قریب ہے کہ وہ غیظ و غضب سے پھٹ پڑے, اتنا غضب ہوگا. اور اتنا بڑا پیٹ ہے, جیسے کوئی قرآن نے تمثیلات دی ہیں, مثالیں دی ہیں سمجھانے کے لیے. یہ جو ہم اپنے بیانات میں مثالیں دیتے ہیں نا, بہت زیادہ لوگ مجھ پہ طنز کرتے ہیں, یار قرآن و حدیث کی بات نہیں آ رہی, مثالیں وہی قرآن و حدیث کو سمجھانے ہی کے لیے مثالیں ہوتی ہیں. وہ اس جو قرآن اور حدیث ہی کے کوئی ایک حدیث ہوتی ہے, پھر اس کو سمجھانے کے لیے مثالیں ہوتی ہیں. یہ مثالیں قرآن نے بھی بیان کی ہیں, احادیث میں بھی بیان کی گئی ہیں. مثال سے بات سمجھانا آسان ہوتا ہے. قرآن میں کتنی مثالیں ہیں, کتنی مثالیں ہیں. ضرب اللہ مثلا, اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے. جگہ جگہ اللہ نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں. اللہ ایک مثال بیان کرتا ہے, تمہیں سمجھ میں نہیں آتی ایک مثال. اور مثال کے لیے قرآن و حدیث سے ہونا ضروری نہیں ہے. جیسے اللہ باہر کی مثالیں دیتا ہے نا, بھئی قرآن کو سمجھانے کے لیے قرآن ہی سے مثال دیں گے تو وہ تو بات نہیں بنے گی نا. مثال وہ دی جاتی ہے جو مارکیٹ میں چل رہی ہوتی ہے, کیونکہ لوگ اپنے ماحول سے, اپنے معاشرے سے مانوس ہوتے ہیں. ان کو وہی مثال دو گے تو بات سمجھ میں آئے گی. ابھی جیسے میں نے عاشق معشوق کی مثال دی نا, کہ بھائی پہاڑ کے کنارے پہ دیکھ رہا ہے, بول رہا ہے بھائی تو کچھ بول لے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہم دونوں کی نگاہیں ٹکرا رہی ہیں تو میں بھی وہی چیز سنوں گا جو محبوبہ سن رہی ہے. تو یہ عاشق معشوق کی مثالیں مارکیٹ میں اس وقت سب سے زیادہ مناسب ریٹ پر, بہت ہی سستے ریٹ پر دستیاب ہیں, اس لیے یہ بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے. تو مثال ہمیشہ بات کو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے. تو قرآن کیا میں کہہ رہا تھا, جہنم تو کوئی بولا تھا کہ جہنم بول رہے تھے, ہاں جہنم کا پیٹ بہت بڑا ہے. اب اس کی مثال قرآن نے جو دی ہے نا, یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید, جہنم کتنا غضبناک ہوگی, اللہ ہم سب کو بچائے اس عذاب سے. اتنا غضبناک ہوگی نا نافرمانوں پر. قرآن نے اس کی مثال دی ہے کہ جیسے کوئی بھوکا ہوتا ہے نا, بھوکا کوئی درندہ ہو, بھوکا بہت زیادہ بھوکا ہو, تو اس کو جب کوئی شکار ملتا ہے تو وہ اس کی رعایت نہیں کرتا, کہتے اور کھاؤ اور کھاؤ اور کھاؤ. تو اللہ نے جہنم کی وسعت کے اتنی بڑی ہے, کیونکہ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ یار اتنے سارے انسان جہنم میں جائیں گے تو یہ کہاں اتنی جگہ تھوڑی ہوگی. کیونکہ ہم جہنم کو گورنمنٹ کے جیل پر قیاس کرتے ہیں کہ یار حکومت کے پاس جیل میں بھی ایک محدود حد تک لوگوں کو رکھنے کی گنجائش ہوتی ہے, ایک محدود حد تک. تبھی آپ نے دیکھا ہوگا جیل بھرو تحریک بھی چلتی ہے. جیل بھرو تحریک سے کیا ہوتا ہے, حکومت پریشان ہو جاتی ہے, اتنی پبلک کو جیل میں رکھیں کہاں, اتنے جیل تھوڑی ہیں. تو انسان, لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ یار اتنے سارے لوگ تھوڑی جہنم میں جائیں گے. بھائی آج بھی دنیا میں غیر مسلموں کی تعداد مسلمانوں سے زیادہ ہے. جب بھی کسی کو کسی گناہ سے روکو, وہ کیا کہتا ہے, یہ تو سبھی کر رہے ہیں, یہی کہتا ہے نا. ارے بھائی کسی کو بولو یار
یہ کام مت کرو، یہ مت کرو، یہ حرام مت کھاؤ، یہ وہ کہہ رہے ہیں آج کل تو سبھی کھا رہے ہیں. تو اللہ نے مثال دی ہے جہنم کی. ہم جیسے یہ کہتے ہیں نا کہ یار یہ سارے کیسے جہنم میں چلے جائیں گے، ہر آدمی رشوت لے رہا ہے، ہر خاتون بے پردہ ہے چند کے علاوہ، اور بے نمازیوں کی تعداد نمازیوں سے زیادہ ہے. فجر میں دیکھ لو کتنے ہوتے ہیں، ظہر میں دیکھ لو کتنے ہوتے ہیں، جمعے کے دن لگتا ہے جمعے میں ہی بس نماز فرض ہوئی ہے، اور بہت سے تو جمعہ بھی نہیں پڑھتے، جمعہ بھی انہوں نے گول کر دیا. تو بہت تھوڑے لوگ ہیں. تو اب ہمارے ذہن میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ یار اتنے سارے جہنم میں چلے جائیں گے. تو اللہ نے اس اشکال کا جواب دیا ہے. لوط علیہ السلام کی قوم میں کیا تھا؟ لڑکوں سے بدکاری پوری قوم کر رہی تھی. لوط علیہ السلام نے ان کو کہا بھائی عورتیں اللہ نے پیدا کی ہیں. تو وہ کیا کہنے لگے کہ تم تھوڑے سے نیک لوگ ہو نا، تم یہاں سے چلے جاؤ، تم تھوڑے سے نیک لوگ ہو، بجائے ہمیں سیدھا کرنے کے تم علاقہ چھوڑ کے نکل لو. پوری قوم نہیں ٹھیک ہو سکتی. لوط علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انی لعملکم من القالین، تم سب خراب ہو مگر اے اللہ تو گواہ رہنا میں ان کے عمل کو پسند نہیں کرتا. مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، عوام پبلک کو راضی نہیں کرنا. تو اچھے لوگ مارکیٹ میں شارٹ ہی رہتے ہیں میرے بھائی، شارٹ ہی رہتے ہیں. ہاں مارکیٹ میں وافر مقدار میں کب ہوں گے؟ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے. پھر احادیث میں آتا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تو اچھے لوگ ہول سیل کے حساب سے دنیا میں، کیونکہ خیر غالب آ جائے گی، بلکہ خیر ہی ہوگی، شر بالکل دنیا